بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ناول جلاد کی قسط نمبر 21 اور یہ اس کی آخری قسط ہے۔ بھانو نے دوبارہ اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اس نے چھتر والی کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ کوٹا کی طرف نکل گیا۔ وہاں کئی ڈاکے ڈالے، پھر اس رات اس نے بوندی بستی کے پاس قدیم کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ پورے چاند کی چاندنی میں کھنڈرات نہائے ہوئے تھے، دور دور کا علاقہ تک نظر آ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں انہوں نے 10-11 گھڑ سوار دیکھے اور چونک پڑے۔ روشنی میں انہوں نے صاف دیکھا تھا کہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مسلح تھے اور ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں ابراہیم؟ بھانو کے لہجے میں چیتے جیسی غراہٹ تھی۔ خدا جانے، کہیں گلاب سنگھ تو نہیں؟ ہو سکتا ہے، تو پھر روکو اسے۔ بھانو نے بندوق اٹھا لی۔ ابراہیم بھانو کی آنکھوں میں خون کی چمک دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے۔ کھلا میدان خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ صرف 3 آدمی تھے اور وہ 10-11 تھے، لیکن بھانو کی ضد کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا، اس لیے کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ اس کے ذہن نے برق رفتاری سے ایک فیصلہ کیا، اور پھر اس نے بھی اپنی بندوق اٹھا لی اور بابو لال سے بولا، بابو لال، تمہیں بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ تم یہاں رکو اور ان سب کو بندوقوں کے نشانے پر رکھو۔ یہ سرخ رومال تم دور سے دیکھ سکتے ہو؟ ہاں، میں اگر سرخ رومال اوپر اٹھاؤں تو تم گولی چلا دینا، لیکن ہوا میں۔ اگر میں اسے 2-3 بار ہلاؤں تو پھر تم ان لوگوں کا نشانہ لے کر گولی چلانا۔ بہت ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں صرف ایک آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، بابو لال نے کہا اور ایک عمدہ جگہ مورچہ سنبھال لیا۔ بھانو اور ابراہیم گھوڑوں پر سوار ہو کر کھنڈر سے نکل آئے اور پھر وہ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ در حقیقت یہ گلاب سنگھ کا ہی گروہ تھا جو بوندی کی طرف جا رہا تھا۔ گلاب سنگھ کے مخبروں نے یہ بات بتائی تھی کہ بھانو ان دنوں کوٹا بوندی کی اطراف میں ہے، اس لیے گلاب سنگھ نے اسی طرف کا رخ کیا تھا۔ وہ خود بھانو کے سامنے آنا چاہتا تھا۔ دفتن گلاب سنگھ نے، جو سب سے آگے تھا، ان 2 گھڑ سواروں کو دیکھا جو بڑی جوان مردی سے ان کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے جو انہیں دیکھا تو جھٹ بندوقیں سنبھال لیں، لیکن گلاب سنگھ نے انہیں سختی سے روک دیا۔ وہ عام لوگوں سے اس بہادری کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور پھر وہ بھانو کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس سے زیادہ دور نہ تھے۔ کون ہو تم دونوں؟ گلاب سنگھ کڑک کر بولا۔ یہی سوال ہم تم سے کر رہے ہیں سورما، پہلے اپنے بارے میں بتا دو، بھانو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں گلاب سنگھ ٹھاکر ہوں۔ کیا تم نے گلاب سنگھ کا نام نہیں سنا؟ ڈاکو گلاب سنگھ، بھانو نے کہا اور ہنس پڑا۔ گلاب سنگھ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے اطراف میں دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے سامنے پھیلے ہوئے کھنڈر کے ہر پتھر کے پیچھے سے بندوق کی ایک نال جھانک رہی ہو۔ یقیناً بھانو اکیلا نہ ہوگا، ورنہ اتنی بہادری سے اتنے لوگوں کے سامنے نہ آ جاتا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ داس کو بھانو چوہان کہتے ہیں، بھانو نے کہا، اور گلاب سنگھ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے گھوڑے سے اترتے ہی اس کے تمام ساتھی بھی اتر گئے۔ گلاب سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا، بولو بولو، بھانو مہاراج کی جے، بھانو مہاراج کی جے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر بولا، بڑے نام تھے بھانو مہاراج، بڑی آرزو تھی آپ سے ملنے کی، بڑے بھاگ کے یہاں ملاقات ہو گئی۔ بھانو مہاراج، آج کیوں نہ ایک بھاری گٹھ جوڑ کر لیا جائے؟ آؤ مل کر بوندی کو لوٹیں اور اس بھاری گروہ کو ایک کر لیں۔ گلاب سنگھ، بھانو ڈاکو ہے، اچکا نہیں۔ تم جیسے لوگوں کو وہ اپنے گھوڑے کا سائیں بھی بنانا پسند نہیں کرے گا۔ میں تو تمہاری تلاش میں تھا گلاب سنگھ۔ چلو اچھا ہے، تمہاری موت تمہیں خود ہی میرے سامنے لے آئی۔ تم سے کئی حساب چکانے ہیں ٹھاکر، تیار ہو جاؤ۔ گلاب سنگھ کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور تھوک نگل کر بولا، کیسے حساب بھانو مہاراج؟ گلاب سنگھ، ڈاکو زمانے کی بھٹی میں تپ کر ڈاکو بنتا ہے، ان حالات میں بھیڑیا بنتا ہے جب اس کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ بھیڑیا بن جاتا ہے تو پھر کبھی انسان نہیں بن پاتا۔ تم کیسے ڈاکو ہو جو انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال بیٹھے اور پھر ان کے پٹھو بن گئے؟ ٹھاکر، انسان جب شرافت کے سائے میں پناہ نہیں لے سکتا
تب برا بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ماضی کبھی اسے شرافت کی گود میں نہیں جانے دیتا۔ اس کے بعد اسے دھرتی پر راکھ بن کر ہی بکھرنا ہوتا ہے۔ تم ڈاکو نہیں اچکے ہو، اور اچکوں کا کوئی مان نہیں ہوتا۔ میرا مان میری بندوق ہے۔ انگریزوں میں گھر جاؤں گا اور مقابلے کی گنجائش نہیں رہے گی تو آخری گولی خود پر چلا لوں گا، مگر معافی نہیں مانگوں گا کسی سے جیون کے لیے۔ تم نے انگریزوں کے کہنے پر میرے 2 ساتھیوں کو زہر دے کر مارا ہے، اور اب تم انہی کے کہنے پر بھانو کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا بھانو اتنا ہی بے وقوف ہے؟ گلاب سنگھ کے سارے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بھانو سے اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ سارا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ اتنی سچی باتوں کے سامنے تو اب جھوٹ بولنے کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ گلاب سنگھ، تمہارا ایک ایک ساتھ ہمارے آدمیوں کے نشانے پر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر کسی نے بندوق کو جنبش بھی دی تو پھر انہیں اس کھلے میدان میں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اگر کہو تو نمونہ دکھاؤں؟ ابراہیم نے کہا اور سرخ رومال اوپر اٹھا دیا۔ رومال بلند ہوتے ہی کھنڈرات کی طرف سے ایک گولی آئی اور ان کے سروں سے گزر گئی۔ گلاب سنگھ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کوئی بندوق نہ ہلائے۔ وہ سراسیمہ لہجے میں چیخا اور پھر بولا، ہاں بھانو مہاراج، جیون کے لوب میں پڑ کر میں نے یہ حرکت کی ہے، مگر بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن اب میں سرکاری بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں نے دوبارہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے क्षमा کر دو۔ میں اب تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت نے مجھے اسی شرط پر معافی دی تھی کہ میں تمہارے خلاف کام کروں۔ اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا، مگر بھانو مہاراج مجھے افسوس ہے کہ میرے ہاتھوں ایسا ہوا۔ بھانو کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، گلاب سنگھ، تم بے وقوف معلوم ہوتے ہو۔ میرے 2 آدمیوں کو تم نے نہایت بزدلی سے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد تم اس بات کے خواہش مند ہو کہ میں تمہارا سامنا ہونے پر تمہیں معاف کر دوں اور اپنے ساتھیوں میں شامل کر لوں۔ گلاب سنگھ، شاید اپنے گروہ کے لوگوں کے بارے میں تمہارے خیالات ایسے ہی ہوں، لیکن میرا ہر ساتھی میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دھرم سنگھ اور موری لال کے خون کا بدلہ تم سے ضرور لیا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کیا تمہاری تلاش میں نہیں تھا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو بھانو اتنا ہی بے وقوف ہے کہ تمہاری چال میں آ جائے گا؟ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں میرے گروہ میں شامل ہونے کے خواہش مند ہو۔ اسی لیے نا کہ ڈاکے بھی ڈالو اور پھر دھوکے سے مجھ پر وار کر کے حکومت کی نگاہ میں سرخرو بھی ہو جاؤ۔ بھانو کو اتنا بے وقوف کیوں سمجھ لیا تم نے گلاب سنگھ؟ نہیں بھانو مہاراج، بھگوان کی سوگند، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر تم ہمیں یہاں اس میدان میں گھیر کر مار لو گے تو یہ کوئی بہادری نہیں ہوگی بھانو مہاراج۔ میں اب بھی تمہاری دوستی کا خواہش مند ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے قاتل کا دوست نہیں بن سکتا گلاب سنگھ۔ ہاں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی جان بخشی کی جا سکتی۔ تم اس وقت بے شمار رائفلوں کے نشانے پر ہو۔ 2 فٹ کے فاصلے تک بھی تمہارا کوئی آدمی نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن بھانو بزدل نہیں ہے۔ وہ کھلے میدان میں پھنسے ہوئے ان لوگوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر یہ سب تم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر دوسری بات ہے۔ میں نہیں سمجھا بھانو مہاراج، گلاب سنگھ پریشان لہجے میں بولا۔ میں سمجھا رہا ہوں گلاب سنگھ، تم ذات کے ٹھاکر ہو نا؟ ہاں بھانو مہاراج، میں ٹھاکر ہوں۔ ٹھاکر بہادر ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے۔ میں چوہان ہوں۔ میں اگر چاہوں تو خاموشی سے اس وقت تم سب کو موت کی نیند سلا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہادری اور بزدلی میں فرق کا پتہ چل جائے۔ تم بھی اپنے ہتھیار ایک طرف ڈال دو، میں بھی اپنے ہتھیار ایک طرف پھینک دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں تم سے دھرم سنگھ اور موری لال کے قتل کا بدلہ لوں گا، اور تم اپنا جیون بچانے کے لیے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تم پر گولی نہ چلائیں گے، اور اگر تم ہلاک ہو گئے تو میں بھی ان لوگوں کی بھاگ جانے کا موقع دے دوں گا۔ بولو کیا خیال ہے؟ مکار گلاب سنگھ بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ خود بھی گرانڈیل اور طاقتور آدمی تھا، لیکن اس وقت اسے سب سے زیادہ خطرہ کھنڈرات میں چھپے ان جوانوں کا تھا جو اس پر رائفلیں تانے تیار کھڑے تھے۔ کوئی بھی مکاری کام نہیں آ سکتی تھی۔ تاہم اس نے آخری کوشش کے طور پر کہا، مگر بھانو مہاراج، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں بزدل نہیں ہوں، ٹھاکر ہوں۔ جنگ کرنا جانتا ہوں، مگر میری تو خواہش کچھ اور ہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دشمنی بھول کر دوستی اختیار کریں اور ساتھ ساتھ ڈاکے ڈالیں۔ بھانو مہاراج، اگر میں تمہارے ساتھ شامل ہونے کے بعد غداری کروں تو تم مجھے جیتا مت چھوڑنا۔ یہ کام تمہارے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بار موقع تو دو۔ نہیں گلاب سنگھ، تمہیں صرف ایک ہی بار موقع دیا جا سکتا ہے۔ اپنا جیون بچانے کے لیے مجھ سے لڑو اور مجھے ہلاک کر دو۔
اس کے بعد ہی تم جان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے، نہ ہی میں تم کو اس سے زیادہ موقع دے سکتا ہوں۔ بھانو نے کہا اور اپنی کمر میں بندھی ہوئی پیٹی اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ چلو بندوق پھینک دو۔ مجبوراً گلاب سنگھ کو بھی تیار ہونا پڑا تھا۔ اگر اسے کھنڈرات میں چھپے آدمیوں کا خطرہ نہ ہوتا تو اب تک وہ کوئی بھی چال چل چکا ہوتا۔ اس کے ساتھیوں کی کیفیت البتہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ابراہیم پریشان تھا، بھانو یہاں جذباتی ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں گلاب سنگھ کے مقابلے میں اس کی جسمانی قوت کیسی ہے، کیونکہ گلاب سنگھ بھی ڈیل ڈول سے بہت اچھا نظر آتا تھا۔ اگر بھانو ابراہیم سے مشورہ کر لیتا تو ابراہیم اسے اس چکر میں نہ پڑنے دیتا۔ بس بھانو جذباتی ہو گیا تھا اور ابراہیم کے لیے ایک پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بھانو کی بات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ وہ سوچ رہا تھا اگر بھانو کو کوئی خطرہ درپیش ہوا تو وہ اپنے طور پر خاموش نہیں رہ سکے گا۔ وہ بھانو کا دوست تھا، غلام نہیں تھا۔ گلاب سنگھ کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے۔ ابراہیم بھی چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ گلاب سنگھ نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اب کون سا ہتھیار ہے تمہارے پاس گلاب سنگھ؟ بھانو نے پوچھا۔ تلاشی لے سکتے ہو، مگر میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں چوہان کہ یہ سب کچھ نہ کرو۔ ارے آؤ آؤ یار، اب تو جو کچھ ہونا ہے ہو ہی جائے گا، بھانو نے مست سے لہجے میں کہا، اور پھر وہ کھنڈرات کی طرف رخ کر کے بولا، ساتھیو، میں تمہیں سوگند دیتا ہوں اپنی کہ اگر میں گلاب سنگھ کے ہاتھوں مارا جاؤں تو تم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھیوں پر گولی نہیں چلائے گا، انہیں خاموشی سے نکل جانے دے گا۔ میری اس بات کا مان رکھنا، گولیاں مت چلانا۔ گلاب سنگھ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھانو اپنے خیالی ساتھیوں کو ہدایت دینے کے بعد گلاب سنگھ کے مقابلے پر آ گیا۔ دو پہاڑ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ گلاب سنگھ کو اب واقعی زندگی اور موت کی جنگ کرنا تھی، چنانچہ وہ پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے آگے بڑھ رہے تھے اور کرب و جوار میں کھڑے ہوئے لوگوں کے بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ ابراہیم کی مٹھیاں بھنچ گئی تھیں اور وہ عجیب سی نگاہوں سے اس مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرائے، دونوں نے پنجے ملائے اور گلاب سنگھ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بھانو نے اس کے پنجوں کو اس بری طرح بھینچا تھا کہ گلاب سنگھ کے ہاتھ درد کرنے لگے۔ اس نے الٹ کر دونوں لاتیں بھانو کے سینے پر ماری اور پنجے چھوٹ گئے۔ گلاب سنگھ نیچے گرا تھا اور بھانو چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ گلاب سنگھ پھرتی سے پلٹی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ البتہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ طاقت میں بھانو اس سے کہیں زیادہ ہے، چنانچہ کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ بھانو زیر ہو جائے، اور جنگ میں ہر چال جائز ہوتی ہے۔ دوسرے لمحے گلاب سنگھ آگے بڑھا اور بھانو کی پنڈلیوں پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ستون کہیں اپنی جگہ سے ہلتے ہیں۔ بھانو نے پھر جھک کر اسے دبوچ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ گلاب سنگھ کی پسلیوں کی ہڈیوں میں آ پھنسے تھے۔ گلاب سنگھ کو پھر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بھانو کی پسلیوں پر گھونسے لگائے اور پھر اس سے لپٹ پڑا، لیکن بھانو کی انگلیاں اس کی پسلی کی ہڈیوں میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ طاقت کے ساتھ ایک جھٹکا دیا اور گلاب سنگھ کے حلق سے ایک کراہ نکل گئی۔ شاید اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹا اور کرب سے تڑپنے لگا، لیکن بھانو اب اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک اور زوردار گھونسا گلاب سنگھ کی پیشانی پر پڑا اور دوسرا گھونسا اس کی آنکھ پر۔ گلاب سنگھ کی آنکھ پچاک کر کے پھوٹ گئی تھی اور گلاب سنگھ کے حلق سے کربناک دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ بھانو نے اس کی گردن دبوچ لی۔ کتے، تم نے میرے دوست دھرم سنگھ کو مارا تھا، تو نے موری لال کو قتل کیا تھا، زہر دے کر مارا تھا۔ ان دونوں کو تو میں نے تجھے ایسی سزا دینی ہے کہ جیون بھر یاد رکھے گا۔ اس نے ایک بار پھر گلاب سنگھ کی گردن پکڑی اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ گلاب سنگھ اس کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ثابت ہوا تھا، حالانکہ تن و توش اس کا بھی بہت تھا، اور اس کے ساتھی بھی یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ بھانو ایسا پہاڑ ہوگا۔ دوسرے لمحے انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے ان کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ ابراہیم بھی اس خوفناک منظر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بھانو نے گلاب سنگھ کی پڈلی پر ایک پاؤں رکھا اور اس کا دوسرا پیر پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ گلاب سنگھ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر تڑپ رہا تھا اور چرچراہٹ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایسا خوفناک منظر اس سے پہلے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ انسانی قوت کا یہ بے مثال مظاہرہ تھا۔ بھانو نے گلاب سنگھ کو درمیان سے چیر کر پھینک دیا۔ وہ 2 3 4 بار تڑپا اور پھر سرد ہو گیا۔ بھانو نے اس کی لاش پر تھوک دیا۔ سمجھا گلاب سنگھ، میرا نام بھانو پربھان سنگھ چوہان ہے، تیجا سنگھ کا بیٹا۔
چھتروالی کا رہنے والا ہوں، ایک غریب اور سیدھا سادہ کسان تھا، مگر انگریز سرکار نے جو بویا سو کاٹا۔ تجھ جیسے چور پربھان سنگھ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چور بننے کے بعد آدمی نہ تو جاندار رہتا ہے اور نہ جیدار۔ پھر وہ گلاب کے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، تم اب کیا کہتے ہو؟ جان بچا کر بھاگ جانا چاہتے ہو یا اپنے سردار کے ساتھ نرک میں جاؤ گے؟ گلاب سنگھ کے آدمی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، جو آپ کی آگیا مہاراج، جانے کی آگیا دیتے ہیں تو ہم سب چلے جائیں گے اور آئندہ پھر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر ہم پر وشواس کریں تو ہمیں بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیجئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان لوگوں کو کبھی اپنے گروہ میں شامل نہیں کروں گا جو دھرم سنگھ اور موری لال کے قاتل کے ساتھ تھے۔ جاؤ تم لوگ، بھاگ جاؤ، اور اس کے بعد کبھی بھانو کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سب اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے کہ بھانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گلاب سنگھ کی لاش کی طرف ان لوگوں نے توجہ بھی نہیں دی تھی۔ بھانو نے ایک بار پھر نفرت سے گلاب سنگھ کی لاش کو دیکھا اور ابراہیم سے کارتوسوں کی پیٹی طلب کی۔ کارتوس سجا کر اور بندوق ہاتھ میں لے کر وہ واپس پلٹ پڑا۔ بابو لال بھی گھنڈرات سے نکل آیا تھا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے دشمن کو بدترین مات دے دی تھی۔ گلاب سنگھ کو ہلاک کرنے کے بعد بھانو کا ایک عہد پورا ہو چکا تھا، چنانچہ آگے بڑھنے کے بجائے وہ واپس پلٹ پڑا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی کہ وہ آگے نہیں گیا تھا۔ ابراہیم اور بابو لال نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور وہاں سے پھر واپس چتن گڑھ آ گیا۔ دراصل وہ چھتروالی میں داخل ہونا چاہتا تھا اور کسی مناسب موقع کی طاق میں تھا۔ گلاب سنگھ تو جہنم رسید ہو چکا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح اس آشرم کی تکمیل کرائے، اس کے بارے میں معلوم کرے کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ جو دولت اس نے دھرم سنگھ کو دی تھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن بھانو کے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ پتہ چلائے وہ دولت کس نے اپنے قبضے میں کی۔ چنانچہ اسی خیال سے وہ چتن گڑھ آیا تھا کہ کوئی موقع دیکھ کر چھتروالی میں داخل ہو، لیکن اس بار اس نے گوپال چند کے ہاں قیام نہیں کیا۔ گوپال چند جی بال بچے دار آدمی تھے، انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ البتہ ایک رات وہ ان سے ملنے ضرور پہنچا۔ بابو لال اور ابراہیم بھی ساتھ تھے۔ بابو لال نے گوپال چند کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور وہ بیچارے پھر حیران و پریشان دروازے پر پہنچ گئے۔ بھانو کو البتہ دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، بھانو، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تم سے خود رابطے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن میرے جیسے بوڑھے آدمی کے لیے یہ مشکل کام تھا، اس لیے من مار کر رہ گیا۔ کیا خبر ہے گوپال جی؟ یہ پیچھے والا جو مکان ہے، یہاں چند انگریز ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہندو دیہاتیوں کے بھیس میں ہیں۔ اصل میں میری بیوی نے انہیں دیکھ لیا تھا، اور پھر رامائن جی کی دھرم پتنی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ انگریز ہیں اور بہت بڑے بڑے افسر ہیں۔ اوہو! بھانو بری طرح چونک پڑا۔ اگر یہ بات ہے گوپال چند جی تو آپ چنتا نہ کریں، ہم ان کا بھی کریا کرم کر دیں گے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد گوپال چند کے مکان سے نکل آیا۔ بابو لال اور ابراہیم بھی اس کا مقصد سمجھ گئے تھے، چنانچہ وہ اس دوسرے مکان کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے بہت چالاکی سے کام لیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑے کمرے میں آرام دہ بستر لگائے گئے تھے۔ یہ سب گہری نیند سو رہے تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھی دروازے پر لات مار کر اندر داخل ہو گئے۔ دروازے پر دھماکے سے میجر والٹن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو چند لمبے لمبے بندوق بردار آدمیوں کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، تم آ گئے گلاب سنگھ۔ میجر والٹن نے یہ جملہ انگریزی میں کہا تھا، لیکن گلاب سنگھ کا نام تو بھانو نے سن ہی لیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ سسرا گلاب سنگھ تمہارے اشارے پر کام کر رہا تھا، پر تم ہو کون میجر والٹن؟ بھانو کی آواز سن کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ آنے والا گلاب سنگھ نہیں، بھانو چوہان ہے۔ اس نے انگریزی میں جو کچھ کہا اور وہ بھانو کی سمجھ میں نہیں آیا، اور میجر والٹن بھانو کی باتیں نہیں سمجھ سکا، لیکن بندوق کی زبان سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بھانو نے زیادہ انتظار نہیں کیا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بندوقیں سیدھی کیں اور انگریزوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد انہوں نے ہری چند کے موسا جی کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے انگریزوں کو پناہ دی تھی، اور یہاں سے بھانو کے خلاف سازش ہوئی تھی۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد بھانو نے وہی چٹھیاں وہاں بھی چھوڑ دیں جن میں لکھا تھا کہ اب بھی اس کے آدمیوں کو رہا کر دیا جائے، ورنہ اس کے نتائج حکومت کو بھگتتے رہنا ہوں گے۔ میجر والٹن کو قتل کرنے کے بعد بھانو سدن پور کی طرف نکل گیا۔ یہاں اس کی ملاقات لکھوا ہیر سے ہوئی جو چھتروالی کا رہنے والا تھا۔
اس کے کھیت بھانو کے کھیت کے برابر تھے۔ اس طرح دونوں میں دوستی ہوئی تھی۔ بھانو اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ لکھوا ہیر نے بھی کھلے دل سے بھانو کا خیر مقدم کیا تھا۔ وہ زبردستی ان تینوں کو اپنے گھر لے گیا۔ سدن پور میں وہ بھینسوں کا کاروبار کرتا تھا۔ دونوں میں بہت سی باتیں ہوئی تھی، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ لکھو نے کہا، بس اب 1-2 مہینے تک کہیں نہیں جانے دوں گا۔ نہیں لکھو، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میری زندگی ہر وقت بندوق کی گولی کے سامنے رہتی ہے۔ تم بال بچوں والے آدمی ہو، میری وجہ سے۔ بس یار کو گالی مت دو، بچپن کی دوستی ہے، ایسی باتوں سے کون ڈرتا ہے؟ لکھو نے کہا، اور پھر اس نے بھانو کو اتنا مجبور کیا کہ وہ لکھو کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ ان دنوں بھانو لکھو کے ہاں ہی مقیم تھا جب تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا۔ انگریزی حکومت ہار گئی، پاکستان بن گیا، ہندوستان میں کانگریس حکومت قائم ہو گئی، سارا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ نئی خبریں ملنے لگیں، پولیس کی ساری سرگرمیاں ختم ہو گئیں اور نت نئے ہنگامے جنم لینے لگے۔ بھانو اور اس کے ساتھی معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ راجستھان میں حکم چند بھاٹیا نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور اصلاحات کرنے لگا، لیکن انگریزوں کے پٹھوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج تک آزاد تھے اور عیش کر رہے تھے۔ بھانو نے چند روز خاموشی سے گزارے۔ ان دنوں وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا رہا اور پھر مکمل مشوروں کے بعد اس نے ایک یادداشت حکم چند بھاٹیا کو بھیجی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ انگریز سرکار چلی گئی، لیکن ابھی تک بھانو کی وجہ سے گرفتار ہونے والوں کی رہائی عمل میں نہیں آئی۔ اس نے لکھا تھا، بھانو صرف اس لیے خاموش ہو گیا ہے کہ وہ کانگریس حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ اس کی لڑائی انگریز حکومت سے تھی، جو اب نہیں رہی۔ چنانچہ حکومت بھانو کے بارے میں اپنی پالیسی کا اعلان کرے تاکہ بھانو اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ یہ یادداشت حکم چند بھاٹیا کو ملی تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، لیکن یہ وہی لوگ تھے جو انگریزوں کے دور میں حکومت میں عیش کر رہے تھے۔ بھانو ان کی آنکھوں کا کانٹا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں بڑے نقصانات اٹھانا پڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھاٹیا جی کو الٹی پٹی پڑھائی۔ انہوں نے کہا کہ بھانو نے راجستھان میں جو خون ریزی کی ہے وہ معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، وہ ہمیشہ حکومت کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، بھانو کو مطمئن کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کی گرفتاری بے مقصد ہے، اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی گہری چال چلی جائے۔ بھاٹیا جی اپنے مشیروں کی باتوں میں آ گئے۔ چنانچہ بھانو کے خلاف ایک جامع سازش تیار ہو گئی۔ بڑے بڑے پوسٹر شہر کی دیواروں پر چسپاں ہو گئے جن میں لکھا تھا، کانگریس حکومت بھانو کو معافی کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق اس کے نام پر گرفتار ہونے والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بھانو کسی بھی وقت بھرت پور میں اعلیٰ حکام سے مل سکتا ہے۔ ایک پوسٹر بابو لال کے ہاتھ لگا تو وہ خوشی سے ناچتا ہوا اسے لے کر بھانو کے پاس پہنچ گیا، جو ابھی تک سدن پور میں ہی لکھو کے ہاں مقیم تھا۔ اس نے پوسٹر بھانو کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم اور بھانو اس وقت بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ لکھو موجود نہیں تھا۔ ابراہیم نے پوسٹر پڑھ کر بھانو کو سنایا تو اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر پھیل گیا۔ اگر واقعی کانگریس سرکار نے میرا کہا مان لیا ہے تو وہ بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا ہے اس نے۔ میں فطرتاً برا نہیں، ان انگریزوں اور اس کے پٹھوں نے مجھے برا بنایا تھا، لیکن اب کانگریس سرکار پھر سے مجھے انسان بننے کا موقع دے رہی ہے تو بھگوان کی سوگند میں انسان بن کر بھی دکھاؤں گا۔ میں واپس چھتروالی چلا جاؤں گا، وہاں اپنی زمینیں دوبارہ حاصل کروں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اور اس کے بعد پھر سے پربھان سنگھ کسان بن جاؤں گا۔ زمینوں سے مجھے بڑا ہی پریم ہے، اور خاص طور سے وہ زمینیں جو میرے پرکھوں کی ہیں۔ ابراہیم کے چہرے پر البتہ گہری سنجیدگی طاری تھی۔ بھانو نے اسے دیکھا اور پوچھنے لگا، تو کیا سوچ رہا ہے یار ابراہیم؟ بھانو نے کہا، کوئی خاص بات نہیں بھانو، بس اس زمانے نے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اب کسی پر اعتبار کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اپنی حکومت ہے، اپنی سرکار ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سرکار ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ بھانو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلے سرکار کی باتوں کو اچھی طرح پرکھ لیا جائے۔ خود کو ان کے قابو میں دینا دانش مندی نہیں ہوگی، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب تم یوں کرو کہ لکھو سے اجازت لے کر باہر نکلو، بھیس بدل کر پتہ چلاؤ کہ حکومت نے پہلے قدم کے طور پہ کیا ان لوگوں کو آزاد کر دیا ہے جنہیں ہماری وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ ویسے حکومت کو ہماری بات مان لینی چاہیے، ہمیں دکھ ہوگا اگر اس حکومت نے بھی ہمیں ڈاکو ہی بنے رہنے دیا، بھانو نے درد مندی سے کہا۔ اور اس کے بعد تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بھانو اور اس کے دونوں ساتھی
بھیس بدل کر لکھو سے اجازت لے کر باہر نکل آئے۔ وہ کئی بستیوں میں گئے اور خفیہ طریقے سے یہ معلومات حاصل کی کہ کچھ لوگوں کو آزادی ملی ہے یا نہیں، تو پتہ چلا کہ حکومت نے اپنا قول نبھایا ہے۔ گرفتار ہونے والے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے۔ حکومت نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، نقد رقم بھی دی تھی تاکہ اپنے کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں۔ تینوں کو حکومت کے اس اقدام سے بڑی مسرت ہوئی تھی۔ پھر 10-15 دن کے بعد وہ دوبارہ سدن پور واپس آ گئے اور لکھو کے ہاں جمع ہوئے۔ اب کیا کرنا چاہیے لکھو جی؟ کیا ہم چھتروالی چلے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ چھتروالی جا کر ہم دوبارہ اپنا کام سنبھال لیں، لیکن حکومت نے تو یہ کہا تھا کہ بھرت پور میں حکومت کے اعلیٰ حکام سے جا کر ملو۔ یار جنگلوں میں ہماری کافی دولت چھپی ہوئی ہے، پہلے اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیں۔ کم از کم اس آشرم کی تعمیر تو ہو ہی جائے۔ بڑی خواہش ہے میری ابراہیم کہ میں اپنے باپ تیجا سنگھ کے نام پر اس آشرم کی مہورت رکھوں اور کم از کم اس کا نام اس سنسار میں چھوڑ جاؤں۔ اس کے لیے پھر یہی بہتر ہوگا کہ تم حکومت کے اعلیٰ ارکان سے مل لو، بھرت پور چلے جاؤ اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دو، لکھو نے مشورہ دیا۔ ابراہیم خاموشی سے یہ تمام باتیں سن رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، میں تمہیں اس کوشش سے نہیں روکوں گا، مگر ہوشیاری اب بھی ضروری ہے بھانو۔ ٹھیک ہے، ہم خفیہ طور پر حکومت کے کسی اعلیٰ رکن سے ملیں گے، اس سے بات کریں گے، اور جب تک اطمینان نہیں ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ بھانو نے ابراہیم سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اور یہ بات طے ہو گئی۔ بھرت پور میں داخل ہو کر انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر یہاں سے وہ حکومت کے اعلیٰ ارکان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے تو پتہ چلا کہ بھرت پور کا میئر رزق لال لوٹیا ہے۔ بھانو نے ایک چٹھی اس کے نام لکھی اور اس میں کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑے زمیندار کا سالہ تھا اور یہ زمیندار بھانو کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، چنانچہ بھانو کے لیے دل میں انتہائی کدورت رکھتا تھا اور اس کی موت کا خواہش مند تھا۔ بھاٹیا جی کو مشورہ دینے والوں میں یہ بھی شریک تھا۔ اب جو اسے بھانو کی چٹھی ملی تو اس نے دوبارہ بھاٹیا سے رابطہ قائم کیا۔ دونوں کے درمیان خفیہ گفتگو ہوئی اور طے یہ پایا کہ بھانو کو سازش کے جال میں جکڑنا چاہیے۔ تیسری ہی رات جب لوٹیا جی اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے، بھانو نے ان کے خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ خاموشی سے ان کے مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ دروازہ لوٹیا جی نے کھولا اور اپنے سامنے ایک لمبے تڑنگے دیو ہیکل جوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس جوان کا ان کی ساری کوٹھی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ क्षमा चाहता हूं महाराज, इस तरह आपसे मिलने आया, लेकिन एक डाकू अपने मिलने जुलने वालों से भी इस तरह ही मिलता है जैसे रात में डाके डालने जाता है। तो तुम भानु सिंह चौहान हो? जी महाराज, भानु ने जवाब दिया। लोटिया जी का बदन एक लम्हे के लिए कांप कर रह गया। उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और भानु को अंदर बुला लिया। बैठो प्रभान सिंह, मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम इस तरह आओगे मुझे यकीन नहीं था। क्यों महाराज? इसलिए कि कांग्रेस सरकार तुम्हें माफी दे चुकी है। अब तुम एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हो, एक अच्छे शहरी, चुनांचे तुम्हें इस तरह रुपोश नहीं होना चाहिए था। इतना डरा हुआ हूं महाराज इस संसार से कि लोगों ने विश्वास ही खत्म कर दिया है। तुम्हारे गिरोह के दूसरे अरकान कहाँ हैं? वो इस कोठी के करबो जवार में छुपे हुए हैं। महाराज, आप प्रभान सिंह की मजबूरियां को सामने रखें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोटिया जी के हवास फिर जवाब देने लगे थे। वो जानते थे कि इस वक्त उनकी जरा सी गलती उनको मौत का सामान बना सकती है। भानु इतना बेवकूफ नहीं था जितना उन्होंने समझ लिया था। पूरे इंतजामात के साथ आया है। इस बात से लोटिया जी ने यह अंदाजा भी लगा लिया था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से भानु को बिठाया और उससे बातें करने लगे। तुम क्या चाहते हो भानु सिंह? महाराज, यही चाहता हूं कि अपने पुरखों की जमीन पर वापस लौट जाऊं, छतरवाली में जमीनें खरीद कर वहां हल चलाऊं और वहीं प्रभान सिंह बन जाऊं, जो अब से कुछ अरसा पहले था। हुकूमत तुम्हारी मदद करेगी। और क्या चाहते हो हुकूमत से? बस महाराज, एक आज्ञा चाहता हूं कि वो आश्रम जो मैं तामीर करवा रहा था और जिसकी तामीर रुक गई है उसे मुकम्मल कर लूं। मैं तुम्हें फौरी तौर पर इसकी इजाजत देता हूं। आश्रम की तामीर का काम जल्द शुरू करवाओ और जिस कदर जल्द हो सके उसे मुकम्मल कर लो। हमें कोई एतराज ना होगा। उसके बाद तुम छतरवाली में आराम से रहो। महाराज की जय, भानु ने कहा। मैं अपनी हुकूमत से यही उम्मीद रखता था, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। भानु थोड़ी देर तक लोटिया जी के पास बैठा रहा और फिर इजाजत लेकर बाहर निकल आया। उसका रुआं रुआं मुसर्रत से कांप रहा था। उसके ख्वाबों की ताबीर उसे मिल गई थी। बाहर आकर उसने इब्राहिम और बाबूलाल को साथ लिया और फिर उसी रात वो अपनी दौलत समेटने के लिए चल पड़ा, जो जंगलों में मुख्तलिफ जगह पोशीदा कर दी गई थी। इब्राहिम अलबत्ता अभी तक पूरी तरह मुतमिन नहीं हुआ था। उसने भानु को कुछ और मशवरे दिए। उनमें एक ये भी था कि आश्रम की तामीर का काम तो हो, मगर भानु बिल्कुल ही मंजर आम पर ना आए और हुकूमत की नीयत देख ले।
بھانو کو ابراہیم کی بات سے اتفاق نہیں تھا، لیکن دوست کی بات مان لینے میں حرج بھی کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے مزدوروں کو اکٹھا کر کے ان کا کام مقرر کر دیا اور رقم ان کے حوالے کر دی کہ وہ آشرم کی تعمیر کے لیے جس قدر جلدی ممکن ہو کام کر سکیں۔ چنانچہ آشرم کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ بھانو کربو جوار میں ہی تھا، چاروں طرف کی خبر رکھ رہا تھا۔ اس دوران بے شمار افسوسناک خبریں ملی تھیں۔ مسلمان پاکستان ہجرت کر رہے تھے، ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے اور پورے ہندوستان میں خون ریزی ہو رہی تھی۔ انہیں ان باتوں کا افسوس تھا، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی ایک فرد ختم نہیں کر سکتا تھا۔ آشرم تعمیر ہو گیا اور بھانو نے اس کی مہورت کی تاریخ بھی مقرر کر ڈالی، اور پھر اس نے پہلی بار منظر عام پر آنے کا فیصلہ کیا۔ دعوت نامے جاری کر دیے گئے تھے، چنانچہ اس روز بے شمار لوگ آشرم کے ارد گرد جمع تھے۔ بڑی دور دور کی بستیوں سے لوگ آئے تھے۔ حکومت کے اعلیٰ افسران بھی یہاں موجود تھے، اور پولیس کے وہ بہترین افسران بھی جنہیں بھانو کی گرفتاری کا کام سونپا گیا تھا۔ پولیس عام آدمیوں کے بھیس میں یہاں موجود تھی۔ وردی میں صرف وہی لوگ تھے جو انتظامات کرنے کے لیے یہاں لائے گئے تھے۔ بھاٹیا جی کی آمد بھی متوقع تھی۔ لوٹیا جی بھی پہنچ چکے تھے۔ بالآخر بھانو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آشرم کے پاس پہنچ گیا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور انگشت بد نداں تھے۔ یہی راجستھان کا وہ زلزلہ تھا جس نے وہاں خون کی ندیاں بہا دی تھیں، جس نے راجستھان کی دیہی آبادیوں میں لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ موت ہر وقت ان لوگوں کے تعاقب میں رہتی تھی، اور اس موت کا نام پربھان سنگھ چوہان تھا۔ اور اب یہ چوہان منظر عام پر آ گیا تھا۔ تمام لوگ انگشت بد نداں تھے۔ چاروں طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ آشرم کا افتتاح ہوا۔ لوٹیا جی نے بھانو کے گلے میں ہار ڈالے اور اس کے لیے توصیفی کلمات کہے۔ بھاٹیا جی اس مہورت میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور پھر وہ وقت آ گیا جب پولیس کو اپنا کام کرنا پڑا۔ لوٹیا جی نے کہا، پربھان سنگھ چوہان، تمہارے گروہ کے لوگ آج بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان سے کہو کہ سامنے آئیں۔ اب وہ ڈاکو نہیں بلکہ معزز شہری ہیں۔ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں مہاراج، انہیں اپنے گھر سنبھالنے دیں۔ اب ہمیں بھی آگیا دیں۔ بھانو نے کہا، حالانکہ ابراہیم اور بابو لال مجمع میں موجود تھے، لیکن ابراہیم نے کہہ دیا تھا کہ بھانو جذباتی نہ ہو اور انہیں پیچھے ہی رہنے دیا جائے۔ ابراہیم واقعی زیرک انسان تھا، اس کا اعتراف بھانو کو ہمیشہ رہا۔ بہت سے مواقع پر ابراہیم کی ہوشیاری ہی کام آ گئی تھی، ورنہ بھانو شکار ہو چکا ہوتا۔ لوٹیا جی پیچھے ہٹ گئے۔ بھانو سٹیج سے نیچے اترا ہی تھا کہ دفتن چاروں طرف سے بندوقوں کی نالیں اس کے بدن سے آ لگیں، اور وہ تعجب سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ یہ سب سادہ لباس لوگ تھے، لیکن پوری طرح مسلح تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھانو بھونچکا رہ گیا تھا، پھر اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ لوٹیا جی، یہ کیا ہے؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ جو ہونا چاہیے چوہان، حکومت نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب تم حکومت کی خواہش پوری کرو۔ خون کی ندیاں بہانے والے بھانو ڈاکو کو حکومت آزاد تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہارے لیے موت کی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ لوٹیا جی، یہ بے ایمانی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ بھگوان کی سوگند، اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، غداری کی ہے، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ لیکن سزا دینے والے تو اس مجمع میں موجود تھے۔ ابراہیم ادھار رکھنے والا کہاں تھا؟ مجمع کے کسی کونے سے فائر ہوا اور لوٹیا جی جو ابھی سٹیج پر ہی کھڑے تھے خون میں نہا گئے۔ ان کے پیشانی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ گولی کی آواز سنتے ہی مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور پولیس والے بھی ہجوم کا شکار ہو گئے۔ بھانو بھلا اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتا؟ اس نے ایک پولیس والے کی بندوق چھین لی اور کربو جوار میں کھڑے پولیس افسران اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف ابراہیم اور بابو لال نے تباہی مچا دی تھی۔ پولیس والے مجمع پر گولیاں نہیں برسا رہے تھے۔ اسی دوران ایک پولیس والے کی گولی بابو لال کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس نے ایک کراہ کے ساتھ دم توڑ دیا۔ بھانو نے بابو لال کی لاش دیکھی اور پھر جھک کر اس کا خون پیشانی سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ گولیاں برساتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ دوڑتا ہوا مجمع ان کی ڈھال بنا ہوا تھا، اس لیے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر انہیں ایک گھوڑی مل گئی اور دونوں اس پر سوار ہو کر جنگلوں میں جا گھسے۔ پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی اور مسلسل ان پر گولیاں برسا رہی تھی، لیکن بالآخر وہ پولیس سے دور نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوٹیا جی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مجمع میں بے شمار لوگ ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ لوٹیا جی کی چال ناکام ہو گئی تھی، لیکن بھانو پر بھی ضرب کاری لگی تھی۔ جنگل کے ایک اندرونی حصے میں بھانو نے گھوڑی روکی۔ اترو ابراہیم، گھوڑی یہاں چھوڑ کر ہم آگے چلیں گے۔ پولیس ابھی تک پیچھے ہے، اس نے کہا اور نیچے اتر آیا۔ مجھے سہارا دو بھانو، میں تمہارے سہارے کے بغیر نہیں اتر سکتا۔ ابراہیم کی آواز بے حد کمزور تھی۔ بھانو چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ابراہیم کو نیچے اتارا اور پھر غم و اندوہ سے اس کی آواز رند گئی۔ ابراہیم، کیا ہوا میرے یار؟
اس نے ابراہیم کے خون میں نہائے بدن کو دیکھتے ہوئے کہا، بس یار یہیں تک ساتھ تھا، لیکن تمہارے لیے پریشان ہوں۔ میری پیٹھ میں 3 گولیاں گھسی ہوئی ہیں۔ پولیس نے پیچھے سے گولیاں چلائی تھیں۔ شکر ہے تم آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں ابراہیم، تو نہیں مرے گا، مجھے تیری ضرورت ہے ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ بھانو رو پڑا۔ میری ایک بات مان لو بھانو، بس آخری بات، اس کے بعد تجھ سے کچھ نہ کہوں گا، وعدہ۔ لوٹیا نے غداری کی تھی، وہ مارا گیا، اب کسی اور کو نہ مارنا، اب یہ راستے چھوڑ دے۔ اور ابراہیم کے منہ سے خون ابل پڑا۔ وعدہ کر یار، وعدہ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پھر اس کا ہاتھ نیچے گرنے لگا، لیکن بھانو نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سرد اور بے جان ہاتھ تھام کر اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔ ابراہیم کی اد کھلی بے جان آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اگر میرے یار نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو خدا کی قسم راجستھان میں کانگریس حکومت کو ایک بار پھر خون میں نہانا پڑتا، مگر ہمارا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے یار سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نے نبھایا اور اس کی لاش کو دفن کر کے جنگلوں میں نکل گئے۔ اب اپنی کوئی منزل نہیں تھی، بے یار و مددگار پھر رہے تھے، ساری دنیا میں کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر ایک قافلہ پاکستان کی طرف ہجرت کرتا ملا، وہ کھوکھرا پار کے راستے پاکستان میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ ہم ہندو تھے، پاکستان جا کر کیا کرتے، لیکن مولوی قدرت علی مل گئے جو اس قافلے میں شریک تھے۔ قافلہ راستے میں لٹ چکا تھا، سارے ہندوستان میں ڈاکو پھیل گئے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی اور 3 بچے راستے میں مارے گئے تھے، اور اب ان کی صرف ایک بیٹی بچی تھی جسے عزت کے ساتھ لے کر پاکستان میں داخل ہونے کی خواہش ان کے دل میں تھی۔ مولوی صاحب اتنے غمزدہ تھے کہ ہم اپنے غم بھول گئے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم ہندو ہیں۔ کچھ ایسی ہی محبت ہو گئی ان سے کہ ہم ان کے ساتھ ہی پاکستان میں داخل ہو گئے اور پھر میر پور پہنچ گئے۔ غموں سے نڈھال مولوی قدرت علی بیمار تھے، انہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہا۔ ہم ان کی خدمت کرنے لگے، لیکن بیوی بچوں کے غم نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ دن رات روتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ سب تو ساتھ چھوڑ گئے، اب حمیدہ کا کیا ہوگا۔ حمیدہ ان کی بیٹی تھی جو شادی کے قابل تھی۔ وہ باپ تھے، اپنے منہ سے دل کی بات نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ہم ان کے دل کا حال جانتے تھے۔ اور پھر بھیا ہم سے ایک باپ کی یہ مجبوری نہیں دیکھی گئی۔ ایک دن ہم نے مولوی صاحب سے اپنے بارے میں سب کچھ کہہ دیا۔ مولوی صاحب حیران رہ گئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، مولوی صاحب، اپنا یار ابراہیم مسلمان تھا، کیا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہو بیٹے، کیا تم دل سے یہ چاہتے ہو؟ ہاں مولوی صاحب، ہمیں مسلمان کر کے اپنی بیٹی سے ہمارا بیاہ کر دو، ہم اسے سنبھال لیں گے، ہم نے کہا، اور مولوی صاحب خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ہماری اس بات نے انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا اور پھر اپنی بیٹی سے ہمارا نکاح کر دیا۔ اس چھوٹی سی خوشی نے مولوی صاحب پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 11 سال جیے۔ ہم میر پور میں ہی ایک دکان پر نوکر ہو گئے تھے اور ہمارے 2 بیٹے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب مر گئے تو ہمارا دل میر پور سے اچاٹ ہو گیا اور ہم کراچی آ گئے۔ اب ہم پوتی پوتے والے ہیں، ہمارے بچے نوکری کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ عزت سے گزر ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب نے ہی ہمارا نام دین محمد رکھا تھا، مگر اب اس گودنے کو کیا رہ گیا جو ہمارے ہاتھ پر لگا ہوا ہے۔ جب ہماری نگاہ اس پر پڑتی ہے تو ماضی ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ کہانی اپنے سینے میں دفن کر لی تھی، مگر بھائی اب تم ہمیں اس بڑھاپے میں رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو تو ہم کیا کریں؟ میاں دین محمد یا بھانو چوہان کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ناول جلاد کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔